براہ راست لے چلیں آپ کو کراچی سی ٹی ڈی حکام نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. انٹروگیشن میں جو ان ملزمان نے بتایا ہے کہ اس سیل کا خصوصی طور پر جو پلان تھا وہ جو ہمارا پولیس ٹریننگ کالج ہے پی ٹی سی شاہد حیات سعید آباد میں، اس پر سوسائڈ اٹیک کرنے کا تھا کہ پہلے بمبار استعمال کرتے اور اس کے بعد اسالٹ کرتے. اور اس سے پہلے اس گروپ کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو لیڈنگ ممبر ہیں میرویز اور حذیفہ، ان کا بیسکلی یہ کام رہا کہ ویریس جو پاکستان میں جگہوں پر حملے ہوتے رہے ہیں ٹی ٹی پی کے، ان کے لیے یہ خودکش اور جیکٹ سپلائی کرتے ہیں. مثلا 2018 میں داتا دربار پر حملہ ہوا، 2019 میں سوات میں پاکستان آرمی پر حملہ ہوا، مستونگ میں حملے ہوئے. تو وہ ان سارے حملوں کے لیے یہ سپلائر تھے کہ یہ خودکش وہاں ڈیلیور کرتے تھے اور پھر ظاہر بات ہے وہ حملہ آگے چلتا تھا. تو یہ کافی عرصے سے اس سیل پر کام ہو رہا تھا. یہ افغانستان کے سے ہوتے ہوئے واپس پاکستان آئے تھے، اور جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ یہ اتنا کافی بڑا نیشنل لیول کا پروجیکٹ تھا تو رینجرز اور سی ٹی ڈی اس پر ساتھ کام کر رہے تھے، اور اللہ کی مدد سے کل ہم نے یہ آپریشن مکمل کر لیا. آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں، یا بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ کرنل صاحب اگر آپ اس میں کوئی مزید بولنا چاہیں تو بتائیں، پھر آپ کے سوال دیکھتے ہیں. اس میں بیسکلی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو گروپ ہے اس گروپ کا جو سرغنہ تھا، اس سے پہلے بھی اس کے پاس افغانستان کا باقاعدہ اس نے اپنا پاسپورٹ بنایا تھا. جب یہ آپریشن وغیرہ سوات والی سائٹ پہ لانچ ہوا تو وہ اس وقت اپنی فیملی کے ساتھ ادھر سے پاکستان سے چلے گئے تھے، اور اس کے بعد 2 دفعہ اپنے جو پاسپورٹ کے مطابق جو تفصیلات ملی ہیں وہ پاکستان آئے ہیں تورخم والی سائٹ سے، اور اس کے بعد ادھر آ کے کراچی سعید آباد کی باقاعدہ جو ریکی کی گئی ہے، اور ریکی کرنے کے بعد جو ان سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں اس میں سعید آباد کا نقشہ وغیرہ بھی ہے اور اس سے ریلیٹ باقی چیزیں بھی ہیں، جس طرح ویڈیو بھی ہے، ویڈیوز وغیرہ بھی ہیں اس کی ریکی کی. تو اس کے بیس پہ یہ مکمل طور پہ کافی ٹائم سے جو آپریشن چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ کہ رینجرز انٹیلیجنس اور سی ٹی ڈی نے مل کے ایک بہت اچھی کارروائی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان سب کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آئی ہے. اچھا شبیر صاحب یہ بتائیے گا، یہ دہشت گرد ہے، مقامی سہولت کار کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتے، تو اس کے اندر مقامی کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے یا تنظیمیں تھیں جن کا ساتھ دے رہی تھیں؟ اس میں جو ہے یہ فردر آپ کو بتایا کہ کل ایک آپریشن جو ہے پایا تکمیل پر پہنچا ہے، تو اس میں ابھی تک جو فردر انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اس کے مطابق ہم وہ بھی چیزیں جو سہولت کار تھے اور باقی جو لوگ تھے ان کے پیچھے بھی ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہوپ فلی انشاءاللہ جو ہے مستقبل قریب میں یا اندر چند دنوں میں ان سے جو انفارمیشن ملی ہے اس کے بیس پہ ہم نے فردر بھی آپریشنز کرنے ہیں اور ان کو بھی انشاءاللہ گرفتار کر لیا جائے. عمر شاہد صاحب یہ بتائیے گا، جو گرفتار دہشت گرد ہوئے ان کے قبضے سے پولیس کیپس بھی ملی ہے، تو یہ پولیس کیپس جو ملی ہیں کیا اس لیے استعمال کرنا چاہتے تھے؟ دیکھیں، جو ان کا منصوبہ تھا پی ٹی سی سعید آباد پر حملہ کرنے کا، اگر آپ اس قسم کا پیٹرن دیکھیں جو باقی اس طرح کے پولیس ٹریننگ کالجز میں مناوا میں یا کوئٹہ میں حملے ہوئے ہیں، اس میں یہی پیٹرن رہا ہے کہ پہلے انیشل حملہ خودکش پھٹتا ہے گیٹ پر، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی جو اسالٹ ٹیم ہے وہ اکثر اور بیشتر پولیس کی وردیوں میں اندر گھسنے کی یا ایکسس لینے کی کوشش کرتی ہیں. اور جس طرح میرے خیال سے جو کوئٹہ میں جو پی ٹی سی پر حملہ ہوا تھا اس میں تو شاید خودکش جو تھے انہوں نے پولیس کی وردیوں میں اندر جا کر دھماکہ کیا تھا. تو آبویسلی اس کا جو ایک پیٹرن اور ایس او پی ہے اس طرح کے حملوں کا، اس میں پولیس کی وردیاں پہن کر یا فورسز کی وردیاں پہن کر حملہ کرنے کا اس کا حصہ ہوتا ہے. دیکھیں، جیسے کرنل صاحب نے بھی کہا نا کہ یہ اس کا اب ایک جو بڑا جس کو میں کہوں گا کہ جو زیادہ اس معاملے میں کمپلیکیٹڈ حصہ ہو گیا وہ یہ ہو گیا ہے کہ جو ٹی ٹی پی کے بہت سے اس طرح کے سیف سٹیجنگ ایریا ہیں جہاں وہ خودکش تیار بھی کر سکتے ہیں اور اپنے بندوں کو بٹھا سکتے ہیں، وہ اب افغانستان میں ہیں. جب آرمی کا آپریشن وزیرستان میں ہوا تو یہ جتنے بھی وہاں ان کے کیمپس وغیرہ تھے ان کو کلیئر کر کے اب اکثر اور بیشتر وہ افغانستان یہ جو بارڈرنگ صوبے ہیں ان میں پائے جاتے ہیں. تو جیسے کرنل صاحب نے بھی کہا کہ 2-3 ان کی جو کراس بارڈر جو ہے نا وہاں سے آنے جانے کی وہ میپ ہوئی ہے. اس لیے
डेफिनेटली ये तो टीटीपी जैसी तंजीम एक्टिव है रही है, उस पर कांस्टेंट काम चलता रहता है, लेकिन जहाँ तक खुदकश की बात है, और जैसे इनका भी ये जो मीर वेज और हुज़ैफा का मैंने जिक्र किया कि इनका तो काम ही यही था कि वहाँ से अक्रॉस बॉर्डर लाना, और जो अटैक पॉइंट है चाहे वो लाहौर में हो, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे कराची में हो, वहाँ सप्लाई कर देना ऑपरेशनली। ये बताइएगा कि ये जो जानशोरों में आपने गिरफ्तारी की है, ये हाल ही में वहाँ आए थे या काफ़ी अरसे से यहाँ मुकीम थे, और अगर हाल ही में आए थे तो इनको किसने पनाह दी थी? ये इनकी मूवमेंट जो है ज़ाहिर बात है पहले भी कराची की रही है, क्योंकि ये रेकी और उसकी वीडियोस कराची में बनी हैं। तो हमारी अभी तक जो इसमें तफ्तीश सामने आई है उसमें यही लग रहा है कि ये अब फाइनल हमले के लिए वापस आए थे, यानी कि इनके एक आध विजिट पहले कराची का या इनकी जो रेकी की टीम थी वो कर चुके हैं पहले। देखिए, अगर आप यूँ देखें तो तारीखी तौर पर टीटीपी जितनी बड़ी जमात थी, ये जितनी बड़ी इसकी ऑर्गेनाइजेशन थी कराची में, तो यकीनन हालांकि डेफिनेटली जो आपको याद होगा जो नो गो एरिया उस ज़माने में समझे जाते थे वो रेंजर और पुलिस के ऑपरेशन में क्लियर हो गए, लेकिन उनके जो सेल हैं ना छोटे छोटे, वो अभी तक वेरियस जगहों पर या उनके इंडिविजुअल सहूलतकार जो उनसे सिंपैथेटिक हैं वो पाए जाते हैं। वो बहुत से केसों में इस तरह निकलता है, और वो एक जितनी भी एजेंसियां हैं, सीटीडी, रेंजर्स, बाकी वफाकी इदारे, वो एक हम कांस्टेंट इस पर एक एफर्ट कर रहे होते हैं कि वो सहूलतकार या वो लोग जो इनको यहाँ किसी किस्म की सपोर्ट फराहम कर सकें वो आइडेंटिफाई हो जाएं और गिरफ्तार होते जाएं। लेकिन जो रेंजर्स की गाड़ी पर उरंगी में हमला हुआ है उस पर हमारी एक जॉइंट टीम भी उसको वो देख रही है, इंटेलिजेंस के हवाले से तफ्तीश उसकी जारी है, और उसमें मैं ज़्यादा इस वक्त नहीं बोलूँगा, लेकिन हमें काफ़ी हद तक कुछ लीड्स मिली हैं रेंजर्स और पुलिस दोनों को, जो कि ज़ाहिर बात है क्योंकि वो ऑन गोइंग ऑपरेशन है तो उस पर हम उस टाइम ही डिस्कस कर पाएंगे जब कोई हमारी चीज़ हाथ आ जाएगी, लेकिन उसमें प्रोग्रेस हुई है, ये मैं आपसे ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। थैंक यू, सॉरी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, माजरत।